میں بیسکلی ایک رائٹر ہوں، کالم نگار ہوں۔ اس حوالے سے میری پاکستان بھر میں مختلف اہم سیاسی، مذہبی اور صحافتی شخصیات سے ملاقات رہتی ہے۔ میری کتاب آ رہی تھی، ایک صلیب و دار کے قصے، نئی کتاب، میری پہلی کتاب تھی۔ تو اس کے تاثرات کے سلسلے میں میری خواہش تھی کہ قاسم علی شاہ صاحب کے بھی اس میں تاثرات ہوں، لیکن چونکہ میری کبھی ان سے ملاقات رہی نہیں، تو میرے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے نمبر لیا ان کا، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو کالز کی۔ وہ بھی چونکہ ایک مصروف شخصیت ہیں، تو وہ واللہ علم وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے کال نہ اٹھا سکے یا کوئی اور وجہ ہوگی۔ بہرحال مختصر یہ کہ ان سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر میں نے ان کو ٹیکسٹ میسیجز وغیرہ کیے کہ میں آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی کال آئیں، میرے پاس 2 کالز آئیں، اور اتفاق ایسا کہ جیسے ہی ان کی کالز وغیرہ آئیں، میں نماز میں تھا، باجماعت نماز میں ان کی کال اٹینڈ نہیں کر سکا۔ اس کے بعد میں نے پھر متواتر ان کو کالز کی، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ کوئی آنسر نہیں دیا مجھے۔ ظاہر سی بات ہے، میں صبح دوبارہ ان کو کال کی، دوسرے دن، تیسرے دن۔ فطری تقاضے ہیں، انسان کے ذہن میں غلط فہمی اور وسوسے جنم لیتے ہیں کہ آیا ایک اتنی اہم شخصیت ایسی غیر ذمہ داری کا ثبوت کیوں دے رہی ہے؟ اور میرا نمبر جو ہے، مجھے محسوس ہوا کہ وہ بلاک کر دیا گیا۔ انسلٹ سی فیل ہوتی ہے انسان کو، تو جب نمبر بلاک کیا تو تھوڑا سا ہرٹ سا ہوا، اور چونکہ قلم قبیلے سے تعلق ہے تو لکھنا ہی آتا ہے ہمیں، اٹھا کے ایک پوسٹ جو ہے وہ لگا دی ہم نے۔ وہ کوئی اتنے غیر اخلاقی جملے نہ تھے اس میں، لیکن ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ دل کی بھڑاس تھی، جو کہ وہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ان کے لیے میں نے ایک پوسٹ لگائی کہ ان کو تھوڑا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ وہ پوسٹ پڑھتے پڑھتے ہمارے جو ہیں وہ ایک بہت اچھے تعلق والے ہیں، اور حماد صافی، ان کی نظر سے گزری، تو انہوں نے جو ہے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اختر صاحب، ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن آپ کو بغیر تحقیق کیے جو ہے، بغیر تصدیق کیے آپ کو یہ پوسٹ نہیں لگانی چاہیے تھی۔ پھر بہرحال ان کی جو ہے ان سے ملاقات ہوئی لاہور میں حماد صافی کی، اور انہوں نے جو ہے ان کو بتایا میرے بارے میں، اور پھر ان کا مجھ سے رابطہ ہوا۔ انہوں نے مجھے کالز کی، اور انہوں نے معذرت کی، اور مجھے بڑا شرمندگی سی ہوئی کہ میں جس شخص کے لیے ایک پوسٹ لگا بیٹھا ہوں، اور وہ فون کر کے مجھ سے جو ہے وہ، تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ یعنی ایک انسان اپنی ہی نظروں میں تھوڑا سا وہ برا سا فیل کرتا ہے۔ بہرحال پھر ان کے کوآرڈینیٹر ہیں یا ان کی ٹیم ممبر ہیں، مجھے نہیں پتہ، رفیق احمد جو ہیں، ان کی کال آئی میرے پاس، اور انہوں نے مجھے ویلکم کیا کہ آپ لاہور آئیں، اور شاہ صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں جیسا آپ ان کو سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ غلط فہمی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن کسی حد تک پھر بھی جب تک فزیکلی ملاقات نہ ہو جائے روبرو ایک انسان، اس میں شاہ صاحب نے بھی ان سے ہوتی رہتی تھی فون پہ بات۔ پھر میں لاہور، انہوں نے پھر میری کتاب کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ تاثرات بھی دیے، مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، بڑے جو ہے قیمتی الفاظوں سے ہمیں نوازا، جو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں لاہور آیا اور ان کو اپنی کتاب گفٹ کی، اور کتاب کے ساتھ جو ہے وہ میں ان کے لیے ہمارے شہر کا بڑا مشہور کیک ہے، بمبئی بیکری کا کیک، وہ لے کر آیا، اور وہاں کی ایک گجک جو بنتی ہے، وہاں کی ایک روایتی، ایک کیا کہیں گے اس کو، کہ میٹھی ہوتی ہے گجک، آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو گڑ اور مختلف چیزوں کے اجزاء سے مل کر بنتی ہے، وہ لے کر آیا ان کے لیے۔ اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ گجک موضوع بحث بن جائے گی، اور کچھ دن بعد تقریب تھی، انہوں نے تقریب میں بھی شرکت کی، اور وہاں مختلف باتیں
ہوئی کتاب کے حوالے سے تاثرات انہوں نے جو ہے وہ بیان کیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس واقعے کو بڑے فنی انداز میں، جو ان کا ایک روایتی طریقہ ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا۔ انہوں نے بھی اس پورے واقعے کو جیسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انہوں نے اپنے انداز میں اس کو بتایا کہ بڑا انٹرسٹنگ سا تھا کہ کیسے حادثاتی طور پہ ایک پوسٹ لگائی گئی میری طرف سے، اور پھر ان کی طرف سے کال آئی، پھر میری طرف سے کالز گئیں، پھر ہماری ملاقات ہوئی، پھر جب میں نے ان کو کتاب کا تحفہ دیا، انہوں نے مجھے قیمتی تحائف سے نوازا، اور یہ تحائف کے تبادلے کے بعد ہمارے دل اور قریب ہو گئے، اور ماشاءاللہ اب ہم بہت اچھے دوست ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے اس کتاب کی جو رونمائی کی تقریب تھی، اس میں بڑے مزاحیہ انداز میں انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کا ذکر کیا کہ میرے لیے کیک اور گجک لائے ہیں، گو کہ انہوں نے یہ بات کر کے اور بہت سارے لوگوں کو ناراض کر دیا جو ان چیزوں سے محروم تھے، ان کے لیے میں نہیں لا سکا تھا۔ انہوں نے پھر بڑا گلا شکوہ کیا، جس میں ہمارے بہت اچھے دوست جو ہیں وہ گل نوخیز اختر، انہوں نے اس کا گلا کیا۔ میں ان کے لیے جو ہے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس چیز کا خیال رکھوں گا، میں نوخیز بھائی کے لیے جو ہے وہ اس چیز کا خصوصی خیال رکھوں گا کہ انشاءاللہ ان کے لیے اسپیشلی ایک گجک لے کر آ سکوں۔ دوسرا یہ ہے کہ شاہ صاحب ایک بہترین شخصیت کے حامل ہیں، بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اور میں تو یہی کہوں گا اس حوالے سے کہ مجھے واصف علی واصف کا وہ قول یاد آتا ہے جو میں اکثر اپنی تحریروں میں اس کو ذکر کرتا رہا ہوں، اور کہ کسی بھی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے جو ہے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، کہ یا تو اسے دور سے دیکھا جائے یا اسے غرور سے دیکھا جائے۔ اگر اسی شے کو آپ قریب سے آ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک الگ ہی جہاں ملتا ہے، ایک آباد جہاں، ایک الگ ہی دنیا، ایک الگ ہی نیچر ملتی ہے۔ تو بہرحال چونکہ میرا شاہ صاحب سے اس سے پہلے کبھی تعلق نہیں رہا تھا، اور نہ کبھی کوئی بات چیت یا کوئی ملاقات وغیرہ رہی ہو، تو بڑا انٹرسٹنگ، بعض اوقات انسان کو حادثاتی طور پہ جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے دوست مل جاتے ہیں جن سے سیکھنے کو ملتا ہے، سیکھنے کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ تو